करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा 17वें रकू का, और सूरत निसा चल रही है आयत नंबर 135 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयत भी है। आयत तो अल्लाह ताला का कुरान का एक एक हर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्लाह ताला इस आयत के इस हिस्से में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ बिल क़िस्त। यहाँ तक देखते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ पर कायम रहने वाले बनो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अल्लाह ने कही है कि अब इंसाफ पर कायम रहने वाले बनो, कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अदल कायम करने का हुक्म दिया है। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जब अदल करोगे तो किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरना। तुम ये ना समझना कि तुम अदल करोगे तो कोई अगर तुम्हें उस बारे में मलामत करे और तुम्हें उस बारे में कुछ बुरा भला कहे तो तुम अपने अदल से हटना नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी को, यानी कि किसी को खुश करने की खातिर तुम अपने अदल से हटकर उसके हक में फैसला ना कर लेना, और किसी की सिफारिश को कबूल ना कर लेना किसी नाहक के हक के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अदल से काम लो। याद रखिएगा, हम माएँ जो हैं, हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम माओं के लिए है कि हमें अपनी औलाद के दरमियान में अदल करना बहुत लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शुहदाअ लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए गवाही देने वाले बनो। अल्लाह ताला की रजा के लिए गवाही दो। शहादत हमेशा सही और दुरुस्त होनी चाहिए, अदल वाली और बरहक होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको शहादत अल्लाह ताला के लिए देनी चाहिए, और शहादत को ना छुपाने का हुक्म दिया है, चाहे वो शहादत तुम्हारे अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। और लेकिन हक का दामन हरगिज ना छोड़ना। इस उसके बावजूद भी तुमने हक को मद्देनजर रखते हुए हमेशा शहादत दुरुस्त और अल्लाह ताला की रजा के लिए, और जो हक और सच है उसको देनी, उसके लिए देनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? तो सहाबा कराम ने कहा कि हमने अर्ज किया, जरूर बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या क्या कहा कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त टेक लगाए हुए थे। अब आप सीधे बैठ गए और फरमाया, आगाह हो जाओ, झूठी बात भी और झूठी गवाही भी सबसे बड़े गुनाह हैं। आगाह हो जाओ, झूठी बात भी और झूठी गवाही भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मुसलसल दोहराते रहे, और मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं होंगे। इतनी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को दोहराया। हम बड़ी आसानी से किसी पर तोहमत लगा देते हैं, जो बात हमें इल्म नहीं होती, मालूम नहीं होती, बड़ी जल्दी इसको प्रोपोगेट करके प्रोपेगेंडा फैला देते हैं। बातों की तहकीक करना और उसके असल को बताना बहुत लाजिम है हम पर। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बार कहा कि सहाबा कराम को लगा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ही नहीं होंगे। वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैनी वल अक़रबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर चाहे वो गवाही तुम्हारी अपनी जानों के या वालिदैन के और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, उनकी मोहब्बत भी तुम्हें इस इंसाफ और अदल से के रास्ते से ना हटाए। तुम्हें तब भी सच और हक की गवाही देनी है। रब कायनात अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था किस बारे में ये गवाही की बात क्यों चल रही है। हमने पीछे पढ़ा था कि वो जब औरतों पर जब इल्जाम लगाते थे, तो उस सिलसिले में आगे हमने पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो अमीर हो जिनके हक में तुम गवाही दे रही हो, अगर वो अमीर हो या फकीर हो, अल्लाह ताला उन दोनों से ज्यादा हकदार है। तो ऐसे में मालदार की माल की रियायत ना करना और फकीर पर तरस खाकर झूठी गवाही ना दे देना। अल्लाह ताला सबका खैर खा है और वो खूब जानने वाला है कि किसकी इस्लाह की जाए। अल्लाह ताला किसी भी, तुमने किसी गनी या फकीर के हक में गवाही नहीं देनी।
حق اور سچ کی گواہی دینی ہے، فاللہ اولا بہما، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ حقدار، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ تم حق اور سچ کی گواہی دو۔ نہ وہ غنی زیادہ حقدار ہے، نہ وہ فقیر زیادہ حقدار ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَهْوَاءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا، فَلَا تَتَّبِعُوا، کہ وہ جو تمہارا خواہش نفس ہے، نفس ہمیشہ انسان کو غلط رستے پر ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نفس انسان کو کبھی بھی درست رستے پر نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا اور اس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل نہ کر سکو، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم زبان کو مڑوڑ تڑوڑ کر اس طرح سے باتیں کرو گے کہ تم اپنی گواہی کو بدل دو کہ اصل بات سمجھ نہ آئے، او تعرضوا فإن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا پہلو تہی کر لو گے یا پھر تم اس بات کو، حقیقت کو، سچ کو چھپا لو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس کو پوری طرح سے، اس سے پوری طرح واقف، اس سے واقف ہے اور اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے والوں کو ڈرایا ہے کہ یہاں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف اور باخبر ہے، وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف پر قائم رہنے، حق کا گواہ بننے اور خواہشات کی پیروی کر کے انصاف کو چھوڑ دینے سے بچانے کے لیے خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انسان کو بتایا ہے کہ گواہی کو مت چھپانا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ وہ ایمان کی تمام شاخوں پر، اس کے ارکان پر اور ہر بات پر ایمان لے آئیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم کی ہدایت مانگیں اور صراط مستقیم کا راستہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اس سے مراد تورات ہے، یعنی قرآن سے پہلے کی جو کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ بلکہ اس سے اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کی ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس پر عمل کرنا، بلکہ کہا کہ اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ وہ یہ نہ جھٹلائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ کا انکاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فوج کا بھی انکاری ہے۔ فوج اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کا تمام، اللہ تعالیٰ کا نکاح پیدا کرتا، تخلیق کرتا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج، اپنے فرشتوں کے حوالے بہت سی ڈیوٹیز کر رکھی ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکاری ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکاری ہے، تو ظاہری بات ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو نہیں مانتا تو ڈیفینیٹلی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، وہ تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نازل کیا، یعنی کہ فرشتے ان کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ خود بذات خود کسی کے پاس وہ کتاب نہیں آئی اللہ کی طرف سے، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانا اللہ پر ضروری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فوج پر یعنی کہ ان فرشتوں پر ضروری، اور پھر فرشتے جو کتابیں لے کر آئے ان پر ایمان لانا ضروری، اور وہ کتابیں جن کی طرف نازل کی گئیں ان رسولوں پر ایمان لانا ضروری، اور اس کے بعد ان کتابوں میں جو علم دیا گیا یوم آخرت کے بارے میں اس پر ایمان لانا ضروری۔ دیکھیے سیکوینس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ نہیں کہا، آگے پیچھے نہیں لکھا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے سیکوینس میں بتایا
बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलि वल यौमिल आखिर। आखिर में बात आती है यौम आखिरत की। कोई इंसान अगर इन इन सारी चीजों में से एक भी चीज का इनकारी है, तो वो दर हकीकत अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि वो खुली गुमराही में है। वो गुमराही इतने दूर की है कि वो उसको हदायत की तरफ, हदायत के रास्ते पर वापस नहीं ला सकती है। अगर यहूदी और ईसाई अगर कुरान का इनकार करने वाले हैं, अगर इनमें से एक भी सीक्वेंस, एक भी लड़ी, एक भी चीज बीच में से टूट गई, ये एक चैन है, इस चैन में से एक भी चैन का एक एक भी हुक टूट गई, तो वो हकीकत में अल्लाह ताला को नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए इन सब पर ईमान लाना बैक वक्त जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई इनसे भटक गया, कोई किसी ने इससे गुमराही हासिल की, किसी ने इस पर ईमान नहीं लाया, तो वही बहुत दूर की गुमराही में चला गया। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफ्रन लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम। अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कसम है उसकी उसकी जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, उस जमाने का, यानी मेरे वक्त में और मेरी बात क़यामत तक, कोई यहूदी या नसरानी या कोई और दीन वाला मेरा हाल सुने फिर उस पर ईमान ना लाए जिसको मैं देकर भेजा गया हूँ, यानी कुरान पर, तो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह ताला यहाँ पर अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाते हैं कि अगली आयत पे, सॉरी, अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया, यानी कि पहले ईमान ले आए, फिर ईमान लाने के बाद उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा ज़दादू, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उन्होंने कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़ गए। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि उनको बख्श दे, और ना ये कि इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। जो शख्स हमेशा अंधेरे में रहा हो, अगर वो रोशनी ना देख पाए तो वो माजूर है, लेकिन जो रोशनी देख लेने के बाद अंधेरे में रहना चाहे, उसकी जहनी सेहत पर शुबा होता है। तो अल्लाह ताला उसको, ये उसने कोई एक मजाक बना रखा है कि वो बार बार ईमान लाता और फिर उसको उससे हट जाता, फिर ईमान लाता, फिर हट जाता, फिर ईमान लाता, फिर हट जाता। अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में इरशाद फरमाते हैं कि ये इस वजह से है कि वो लोग ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफ्र किया, तो उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, चनाचे वो कुछ नहीं समझते। ये उनका बार बार भटकना, बार बार उतरना, ईमान से दूर भागना, ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने ही उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, आप मुनाफिकों को खुशखबरी दे दें कि उनके लिए हकीकतन दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, कि वो दर्दनाक अजाब है जिसमें से वो बाहर नहीं निकल सकते, और ये दर्दनाक अजाब उन्हें बार बार दर्द देता ही रहेगा, उसके दर्द में कमी नहीं आएगी। शरई एतबार से नफाक की दो किस्में हैं, नफाक अकबर और नफाक असगर। नफाक अकबर ये है कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन पर ईमान रखे, और बातिन में, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर जाहिर ये करे, लेकिन दिल में वो हो जो सारे का सारा या उसका कुछ हिस्सा इस्लाम को तोड़ने वाला हो। कहीं एक उसके दिल में कहीं हो कि आखिरत पर उसको यकीन है जुबान से, लेकिन दिल में उसको कुछ नहीं है, इस वजह से वो दुनिया की सारी अय्याशियों में मुब्तला है। ये नफाक है, ये निफाक है। और ये निफाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में था, और कुरान मजीद में उसकी उनकी मजम्मत की गई, उनको काफिर करार दिया गया, और खबर दी गई कि ये दोजख के सबसे निचले तरीन दर्जे में ये मुनाफिक होंगे। निफाक असगर से मुराद नफाक अमल है, कि जो इंसान जाहिरी तौर पर होता है, जो जाहिरी तौर पर हम दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, और हकीकत में हमारे अमल वैसे नेक नहीं होते, वो अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए नहीं होते हैं। तो जो इंसान इस तरह से अमल में कमी करता है, तो वो नफाक असगर में आता है। इंसान जाहिर में कुछ हो और दिल में उसके खिलाफ छुपा हुआ हो, वो नफाक असगर में शामिल है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन मुनाफिकों के लिए कह दिया कि ए नबी, मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब की। हमें अब देखना है कि हमारे दिलों में क्या निफाक मौजूद है, अगर वो है तो वो किस दर्जे का है, हमारी नेकियां उस दर्जे तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اس لیے اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ غلبہ اور قوت حاصل کرے، تاکہ وہ ان کے ساتھ ویسی ہی قوت حاصل کرے جس طرح سے ان کے پاس قوت ہے، اور جس طرح ان کا نام ہر طرف ہر طرف ہے اسی طرح ان کا بھی نام ہو۔ ایبتغون عندهم العزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے پاس جن کے وہ یہ دوست بنا رکھے ہیں، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو واضح فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسی کی لائق ہے عزت۔ تو تم میں سے کون ہے جو عزت کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگا ہوا ہے؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری اور آپ کی تو کوئی عزت نہیں ہے، عزت کے قابل تو رب ہے۔ سورہ منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر سے فرمایا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو محض اسلام کی وجہ سے عزت اور شہرت ملی، تو سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ یاد رکھیے کہ آج ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے عزت اور رحم اور ایک جو دوسرے کے لیے ایک مرتبہ ہے، وہ صرف اور صرف اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے، تمہارا دن ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کیے جانے اور ان کا مذاق اڑائے جانے پر تم بھی راضی ہو۔ ایسی محفلوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بیٹھنے میں، پھر کفر اور عذاب جہنم کے مستحق ہونے میں تم انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو دین کی بات آپ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ سے اٹھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، تو کیا آپ ان کی محفل سے آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ آپ اٹھ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں؟ انکم اذا مثلہم، بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے، جن کی محفل میں بیٹھو گے ان جیسے ہی تم بھی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہی کی محفل میں موت دے دی تو پھر تو ہماری آخرت بھی ختم ہو گئی۔ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری محفلیں کیا ہیں، ہمارا جانا کیا ہے، کہاں پر ہے، اور ہم کن لوگوں کے درمیان بیٹھے اور کن لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے خوبصورت علماء کرام جو حدیث بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے خوبصورت لوگ جو قرآن کو پڑھاتے پڑھاتے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، جن کا دل جہاں لگتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کی محفلوں میں سے ان کو اٹھاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نکل جاتے ہیں، آج ہم یہ کر لیتے ہیں، کل کو بھی پھر دیکھیں گے، تو موت کا تو وقت مقرر نہیں ہے۔ ہم اگر بے حیائی سے اپنی طرف سے پورا سب کچھ کر کے کہیں پر شادیوں میں بیاہ میں کہیں جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج ہم کر لیتے ہیں، کل کی کل دیکھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہمیں ہماری زندگی کا اختتام کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو سارے عمل غارت ہو گئے، ہماری تو دنیا بھی خراب ہو گئی، ہماری تو آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اپنے آپ کو خود کو ہمیشہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھیں۔ رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا کہ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ،
یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات پہ مشغول ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور مذاق اڑانے کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑے ایماندار سمجھتے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر تم ان محفلوں کو ان لوگوں کو اس بات سے نہیں روکو گے تو در حقیقت تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل پر اس بات پہ کوئی گرا نہیں گزرتی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ او جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات آپ کو مجھے سمجھا دی کہ ہم نے کون کون سی مجلس میں بیٹھنا ہے، کون سے لوگوں سے دوستی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمیں ہماری زندگی کا سارا طریقہ بتا دیا۔ پھر آپ سوچئے کہ ہمیں کیا قرآن سے دوری اختیار کرنی چاہیے؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے اسکولوں میں داخل کروانا ہے جہاں پہ بچوں کی آم، کیا اچھی ہو جہاں بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہو۔ ہم گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو نہیں داخل کروانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کا بچہ آتا ہے جی، وہاں ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ خرابی تب ہوتی ہے جب ہم اپنی اولاد کو اس قرآن کی علم سے دور رکھتے ہیں۔ یہ اسکولوں میں ناچنے گانے اور یہ ہر طرح کے ٹیبلوز کرنے والے اور ہر طرح کی میوزک سکھانے والے اور ناچ گانے کے علاوہ بے حیائی سکھانے کے علاوہ کیا سکھاتے ہیں؟ اور پھر ہم جب شیطان کے رستوں پر اولاد کو ڈال دیتے ہیں، شیطان کی جیسی تعلیم کے لیے حوالے کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بچے جو ہے وہ تربیت سے باہر ہو گئے، یہ اسکول ایسا ہے؟ خود کو نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے ذمے اللہ نے جو ہماری اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمے ایک رسپانسبلٹی لگا دی ہے، ہم اس رسپانسبلٹی سے روز دور بھاگتے ہیں، صرف اس ڈر اور خوف سے کہیں ہم پر ایک تمغہ نہ لگ جائے، ایک وہ ٹیگ نہ لگ جائے کہ یہ مولوی ہیں۔ دس از ناٹ لائک دیٹ۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ کامیابیاں، عزت، شہرت، مال، دولت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق مسلمانوں کے زوال کے انتظار میں رہتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، منافق مسلمانوں کے زوال کے منتظر جو رہتے تھے کہ کسی طرح ان کا دین ختم ہوا اور ان کے دشمن ان پر غالب آ جائیں۔ کہتے تو وہ بھی یہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ تھے در حقیقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اسلام اور مسلمانوں کے بدخواہ انتظار میں رہتے ہیں، اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو اور مال غنیمت ملے تو کہتے ہیں کہ ہم اگر جنگ پر نہیں گئے تھے تو تمہاری پشت پر تمہارے ہی مددگار تھے، ہم تمہارے پیچھے تمہارے مددگار ہی تھے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے یا جو بھی باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے حصے میں آیت کی کہ اور اگر کافروں کے لیے کوئی غلبہ ہو تو ان سے کہتے ہیں یہ منافق کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا، اور اگر مسلمان شکست کھائیں تو کافروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری تدبیروں کی وجہ سے تم مسلمانوں سے محفوظ رہے ہو۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، وہ کافروں کو بھی ہر طرح سے ڈھارس دیے ہوتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، منافقوں اور مومنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون راہ راست پر تھا۔
اور رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تو تم مومن ہو۔ آج ہمارے دلوں میں ہم مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن آج ہم مومن نہیں رہے، جس مومن ہونے کی ہمیں ضرورت ہے اور جس مومن ہونے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی کا یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کو کہیں فتح نہیں مل رہی، کیونکہ آج مسلمان مومن نہیں رہے۔ آج ہم کلمہ گو ہو گئے، آج ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، عبادتیں کر رہی ہیں،